علي ولي الله وسيء رسول الله خليفته بلا فصل أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير الناصرين ومعين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات again please. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. We have about 20 minutes to Salat time now. I will request that please pay attention. Today I want to speak about a very important side of our imamat, belief of imamat. And I'm just thinking in my mind and giving the meanings in an order that how to put what I wanted to say in about 18 minutes. So we have 2 minutes to get ready for Salah. This I reported, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, question people of reminder. When إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, if you don't know. So in case when we don't know, we are commanded by Allah Jalla Shanu. It's a command, imperative sentence. Sigha Amr. فَاسْأَلُوا, you must question. Who? أَهْلَ الذِّكْرِ, people of dhikr, people of reminder. The continuation is same from that hadith. I have not forgotten 600,000 words. We will inshallah continue after these majalis. Shamsuddin Wahabi is one of the very renowned scholars of Sunnis. He is a Rajali, he is a Mu'arrikh. When he says that this report or this Ravi of hadith is weak or da'if or mardud, or he is fiqh or jalil, has a lots of weight for Sunnis. And I report because to back up our evidence. If I'm going to present from Shia's point of view, true for us, but Ahlul Bayt are such personalities, especially the A'imma of Ahlul Bayt, the Imams of the infallible Imams from Ahlul Bayt, they are such. Because Allah had brought on the challenge that I will keep them pure. Ayat Tathir I'm reporting. So we also say the same thing, then let's speak about the commonalities. And then let's follow what commands Quran and Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So keeping that in mind, remember Shamsuddin Wahabi was born in about 8th century after Hijrah. And we Shias have our Rijali, our ulama Rijal. They were contemporaries to our Imams. They go back to the 2nd century. Like Zarkashi, Rajal Abi Dawood, Baghairi. One day inshallah we will speak about these great scholars who have done amazing service to Islam. They told us about different reporters of hadith, who was a reliable person, who was not a credible person, who was a liar, who was an honest, who was trustworthy, whose riwayat we can take. And that's why you will see we have 8 ulama rijal, including Ayyashi, rahmatullahi alayhi, a very, very accurate person. He also has a book of tafsir, Tafsir Ayyashi. Unfortunately, we only have 2 volumes of it. Others maybe they were burnt when attacked by different enemies, including Changiz Khan. Please say salawat.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And a very important point, bear in mind, Shamsuddin al-Razavi is student to Ibn Taymiyyah. That is enough for an introduction that what type of person is this. And another scholar, Muqbili, another Sunni, he says that Razavi, he was in love with Bani Umayyah. He's from Damascus. He was born there, raised there. And normally people who are in the atmosphere of scholarly work do know how are the ulama of Basra, how are the scholars of Kufa in history, how are the scholars of Damascus, and how are the scholars of Medina. So say, I know a little condensed discussion, but I'm just going to give you information as much as required to communicate my point, that who are Ahlul Bayt? What is their status near Allah? This is very important. Not a group of people they decided and gave them this position. Non-Shias, they declare themselves, people like me and you, they decide who to follow. They decide who's a good guy or who's not a desired person. We don't want him. They decide. But we believe we have no one to decide. We have no authority. This is not something which falls under our authority. It's not our duty. It's Allah's duty. We don't even grant this authority to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And this does not reduce on his rank. He's an apostle. He is our mediator and medium to connect with Allah Jalla Shanu. Everything we have is from him, but Allah did not give him this authority. My point is, this is what we believe. And I'm going to present you the texts from their scholars, non-Shia scholars, to support every single word I said. And remember, the final judgment is the judgment of the Holy Quran, which is the word of our God, our Creator, and the judgment of his apostle, Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. So, student of Ibn Taymiyyah, Shamsuddin al-Razavi, in his renowned book Siyar A'lam al-Nubala, reports, this is a book of biography of different, elite in Islam in general up to his time, including Sahaba, companions of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. When he is speaking about Imam Muhammad Baqir alayhi salam, what does he say? He says, Huwa Sayyidu. Many words which you know already, I won't translate them. So please excuse me if I pass a bit faster. Al-Imamu. These are huge words. They have lots of gravity in the context of Ilm Rijal. When a Rijali says somebody he is Imam, we know Imam who Imam is. Abu Ja'far Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali al-Alawi. He is Alawi from the chain of Imam Ali alayhi salam, plus people who believe in his Imamat. See, Alawi and non-Alawi was also used in the beginning during the time of Bani Umayyah for supporters of Imam Ali alayhi salam, and the others were the Shia of Muawiyah. As Imam Hussein calls, Ya Shia to Ali Abi Sufyan on day of Ashura for the army of Yazid. So please, I hope, connect your mind with me. Al-Madaniya, these are all adjectives, the sifat, the triads of Imam, that what type of person was Imam Muhammad Baqir alayhi salam? This is Razavi telling us. Walado Zainul Abidin, son of Zainul Abidin. We know the translation of Zainul Ibad. وَكَانَ أَحَدَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ. He was one of those who had combined between their knowledge and their practice. Whatever he knew and used to preach, he used to practice that himself. This is very important. A very, very important attribute. Please bear that in your mind. Sharaf. He is the one who had sobriety and nobility. Nobility
and sobriety, gravity. وَالثِّقَةِ وَالرَّزَانَةِ. He was credible, thiqah, trustworthy, somebody you can put your trust in. And remember, those days it was a business to buy and sell a hadith. Most of the lies were fabricated as hadith during those days. So I hope your mind is connected that when these words are being said for Imam, and then I'm going to present you somebody, Shamsuddin Razavi compares Imam Baqir with, I'm going to present that person in the same book, in the words of Razavi. So be prepared. He says, وَكَانَ أَهْلًا لِلْخِلَافَةِ. Are you paying attention? How many attributes, one after the other? Sifat ba'da sifat. Shamsuddin al-Zahabi is reporting for Imam Baqir. Kana ahlan al-khilafa. Anybody who lived during the time of Imam Baqir, he says Imam Baqir was the worthy of being the Khalifatul Muslimin, not others. But then he was, fourth. وَهُوَ أَحَدُ الْأَئِمَّةِ الْإِثْنَيْ عَشَرِ. He is one of those 12 Imams الَّذِينَ تُبَجِّلُهُمُ الشِّيَعَةُ الْإِمَامِيَّةِ. Those 12 whom the Shia Imami 12 Imamis, they venerate them. وَتَقُولُ بِعِصْمَتِهِمْ. And they believe in their infallibility, that they're ma'asum, they have ismat. وَبِمَعْرِفَتِهِمْ بِجَمِيعِ الدِّينَيْنِ. And Shias believe about them, including Imam Baqir, that they have the knowledge of all of the religion. Because non-Shias, none of them that believe their Imams, they have knowledge of all of the religion. This is very important. I guess every attribute is so important, I can't pick and choose. But are you looking how he is describing, look at the description of a Wahabi from Imam Baqir alayhi salam. That he is the one that Shias believe that he has knowledge of all of the religion. And he said he is the one who has combined knowledge into his practice. So he was a man of practice and ilm, not just simply, slogans and shi'ar. Okay, having said that, now he goes on his own aqidah. فَلَا عِصْمَةَ إِلَّا لِمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ. There's no infallibility other than the Anbiya and Malaika. Only angels and prophets are masoom. وَكُلُّ أَحَدٍ يُصِيبُ وَيُخْطِئِ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ. And everybody, they make mistake. And we can sometimes take some of their word and abandon the other word. Whatever they say, some of it we may obey, we may take it, and some of it we may leave it. Sivan Nabi sallallahu alayhi wa sallam, except Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, according to his aqidah, we say sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Have a salawat on them. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. He says, فَإِنَّهُ مَعْصُومٌ. Alright, in brackets, a small question. So then what does mean the hadith of Rasulullah, inni tarikun fikum al-thaqalain? O Wahabi, you just accepted Imam Baqir is man of knowledge. And let me just complete and then we'll come back to it. He says, وَشُهِرَ. Imam Baqir was famous. He was renowned. He became famous for what? Which attribute he became famous with? Bil Baqiri. With this name. And what does this mean? Min Baqar al-ilma. He cut the knowledge open. He is the one in that dark age who taught people the knowledge of Quran, the knowledge of Sunnah of Rasulullah, because people, they had changed it. He is the one. Alright? Now you will know when he says, وَلَقَدْ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ. This is the kunya of Imam Baqir alayhi salam. Imaman, mujtahidan, taliyan li kitabillah. He was the follower of Kitab of Allah. وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا. In Quran says Allah, when moon, by the moon when it comes after or follows the sun. He was the follower of the book. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ. Same verb here for one in the tali.
Taliyan li kitabillah, he was the follower of the book of Allah. Kabira sha'ani, he had huge rank. उनकी शान बड़ी, बहुत बड़ी शान थी उनकी. वलाकिन ला यबलुगु फिल कुरआन दरजत इब्न कसीर, but he does not reach to the level of Ibn Kathir in tafsir of Quran. He does not reach there. Pay attention. وَمَعْرِفَةِ السُّنَنِ دَرَجَةَ قَتَادَةَ, and to know the sunnat, for the sunnat of Rasulullah, he did not know as much as Qatada. Our time is like almost like slipping. So I will stop for the other information. I'll jump directly to Qatada. Let's see who this Qatada is. Please say salawat. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Am I going too fast? Have I lost you or are you with me so far? Let me just report two more precious words. I love them. The Habib put there. I could not skip it. He says Rava. Now you know this is no practice that what was his achievement, whom he reported from, who were those who reported from him the hadith and tafsir and ilm and knowledge. He says Rava an jaddaihi. He is the one who does riwayat from his two grandfathers. Jaddai, two grandfathers. Who were those two grandfathers? La ilaha illallah. Nabi wa Ali. Those two are the Apostle of Allah and Ali ibn Abi Talib alayhim as-salam wa an jaddaihi. Again, two of more his forefathers, grandfathers. Jad in Arabic is for grandfather. Because in Arabs, they used to call from both paternal and maternal grandfather. So for Imam Baqir, he's using the word Jad. So don't be confused. And Jaddai al-Hasani wal-Husayni. He reports hadith from who? Imam Ali, Rasulullah, and then he mentions from his Jad, his grandfathers, Imam Hassan, Imam Hussein. Who are these? The most trustworthy individuals in Islam who ever walked the face of this earth. Imam Baqir used to report from them. And now we will see how Qatada used to do. We respect everybody. I'm not going to bring you a text from our book, Shia book. I'm going to bring you exactly from the same man, same book, Siyar A'lam Nubala. Please recite a salawat. So I pull out that text. Though he has so much amazing more words about Imam Baqir. Let me just quickly report you a beautiful one. He once at a point reports, Imam Hussein alayhi salam made Imam Baqir sit on his thigh and said, looked at him, kissed him. Oh my son, my grandfather Rasulullah said salam to you. This is Imam Baqir alayhi salam. Even the Wahabi reports this hadith. You might have heard this riwayah from Jabir ibn Abdullah Ansari radwanullahi alayhi, the companion of Rasulullah. He reports it here. Now let's see how Qatada is. Please pay attention. I might go a little fast. Qatada ibn Di'ama. Ibn Qatada. Qatada, son of Di'ama, son of Qatada. Waqila, and there's another qawl. A second statement, وَقِيلَ قَتَادَةُ ibn Di'ama ibn Uqaba. There's a difference of opinion in his grandfather. Ulama, when it said qila, and then where there are two statements, दो अक़वाल जहाँ पर हो जाएं, वो किसी शख्सियत की मजबूती का अंदाज़ा देते हैं. उस तरफ कौन है जिसके दोनों तरफ से जद, दोनों तरफ से दादा, एक तरफ नबी, एक तरफ अली, एक तरफ हसन, एक तरफ हुसैन अलैहिमुस्सलाम, वो थे. इनके दादा के बारे में इख्तिलाफ नजर है खुद ज़हाबी के पास. क़ीला उसके बाद में गुजर गए. हाफिज़ अल-असर, ही इज ए हाफिज़. He's a hafiz. Look at the attributes. Hafiz, many people are hafiz. Hafiz does not mean you understand it. Alhamdulillah, no. Fakhr, no problem. I'm also a lowly hafiz, but I don't understand what I read. I'm not hafiz of Kulli Quran. I might know the words of Quran, but I don't understand what it means. Hafiz, when we say about Ahlul Bayt, we say they have the knowledge of Kull Deen, all of the knowledge, all of the religion. What do we mean?
we mean that ayah al-yawm akmaltu lakum deenakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam deena. That's what we mean. Sawaban, yes, recite the salawat, please. We're going to skip it. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. He says, wa huwa hujjatun. He is a proof. His word can be taken as a proof. Hujjat. जिसको नहीं कहते वो हुज्जत है हम पर. He is a hujjat, but a conditional hujjat. Not a Sayyid, an Imam, and those attributes I spoke about Imam Baqir. And this guy said, Imam Baqir is not like the, Qatadat ibn Da'ama in Marifat al-Sunan. In one thing he compared. But look how he says himself about this guy. وَهُوَ حُجَّةٌ بِالْإِجْمَاعِ إِذَا بَيَّنَ السَّمَاءِ. When it is proven that what he is reporting, he heard from the person he is reporting from. What does it mean? He says, فَإِنَّهُ مُدَلِّسٌ مَعْرُوفٌ. He is a renowned mudallis. What is a mudallis? With that I had time. Mudallis is somebody who cheats, who deceives you, mixes up the names of reporters, narrators, silsila ruwat, chain of narrators, he changes them. So makes them vague. So you don't know where is this hadith from. And why do you do that in hadith? Simply to hide a lie from a true hadith. فَإِنَّهُ مُدَلِّسٌ مَعْرُوفٌ. Himself says Shamsuddin al-Dhahabi, Shamsuddin al-Dhahabi, have fear of Allah. You are speaking about a mudallis and asking somebody like Imam Baqir alayhi salam that he is not equal to the rank of Qatada. This Qatada whose forefathers, you are not sure who was his grandfather. Just second level. You are not even sure. And this Imam, you yourself are reporting, when he reported from either Rasulullah or from Imam Ali or from Imam Hassan or from Imam Hussein. All these are those when Allah says, Alladhina dhahaballahu anhum rijs wa tahharahum tathira. He himself is a pure man. Reports from the sheer pure, absolute masumi. And you are saying that he is not to the level of Qatada? My point, especially for my youth, even elders, nowadays we live during the times when there is so much lie being posted everywhere, around you, above you, behind you, everywhere there, whichever side you turn towards, you will see lies being reported. In that situation, let's cling to the ones, the formula of Quran, who are sadiqeen, who are truthful, whose word is 100% trustworthy, they have credibility. We can put our trust in them. And that's what the purpose of an imam is. That somebody who we rely on, we can trust in. And that person never lies, reports from you learned and trustworthy, and reports it truthfully. This guy is a mudallis, and he's a ma'rufun, and his hadith is not accepted. وَكَانَ يَرَى الْقَدَرَ. Next attribute, he was the believer in qadar, jabariyah. Whatever we do, it's mistake of Allah, na'udhu billah. And he used to do tafsir of the ayah, الَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى. The hadith reports, with that I had more time. I'm about to finish, but let me just wrap up the message. Why I reported that ayah. You recited salawat, I jump, and just let me report even the hadith says about Qadariyah. Hadith of Rasulullah is لَعَنَ اللَّهُ الْقَدَرِيَّةَ عَلَى لِسَانِ السَّبْعِينَ نَبِيًّا. Allah has cursed believers of Qadari on the tongue of 70 apostles. यानी 70 apostles cursed Qadari. Qadariयों को 70 नबियों की ज़बान पर अल्लाह ने लानत फरमाई है. ज़हाबी फरमा रहे हैं. अफसोस इस बात का है कि यूं धोखा देते हैं इस तरह के धोखेबाज
یہ کم وقت کتابیں کالی کرنے والے دشمن اہل بیت بدبخت خود لکھ رہے ہیں. میں غصے میں نہیں ہوں. دل جلتا ہے کہ ایک طرف ہمارے پیارے نبی اس کی اولاد نے اتنے مصائب جھیلے, اتنی سختیاں اٹھائیں ہم تک حق بات پہنچانے کے لیے, اور اس طرح کے 700 سال 800 سال بعد آنے والے اپنی دمشق کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھ کر یہ خبر بھی اس میں ہے کہ امام باقر کا مقام کیا ہے, وہ باقر علم الاولین والآخرین ہے, خود لکھتا ہے. دل نہیں جلنا چاہیے یار. یہ انصاف ہے تمہارا, یہ عدل ہے تمہارا کہ قتادہ جیسے کو جس کے دادا کے بارے میں تم خود اختلاف کر رہے ہو کہ 2 بندوں کے نام ہے, یا اس کا بیٹا ہے یا اس کا بیٹا ہے, اس کو مساوی کر رہے امام باقر کے. مساوی بھی نہیں کہہ رہے کہ امام باقر اس کے درجے تک نہیں پہنچتے, اور اس کو کہہ رہے مدلس ہے بدبخت. مدلس یعنی جو راوی کا نام چھپا دے, کلیت کو اسم سے بدل دے, اسم کو کلیت سے بدل دے تاکہ سننے والا پہچان نہ سکے. کیوں؟ تاکہ اپنے جھوٹ کو نبی کے اوپر بہتان باندھ کر لوگوں تک بیچ سکے. کش ٹائم ہوتا امام احمد, معین, سعید ابن مسیب, یہ سب, اور ساتھ میں ایک جملہ میں پڑھنا بھول گیا. قتادہ ابن دعامہ ابن عقابہ حافظ العصر قدوۃ المفسرین البصری الضریر وقمہ, مادرزاد اندھا تھا. یہ مادرزاد اندھا یہ امام باقر سے افضل, اور وہ قرآن کی آیت بھول گئے وہابی. هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون کی طرف ہی آیا جو علم رکھتا ہے وہ جو نہیں رکھتا وہ برابر ہے, آیا وہ جو اندھا ہے اور آنکھ والا وہ برابر ہے. دیکھ رہے آپ کیسے یہ لوگ قرآن سے عدول کر کے اپنے پسندیدہ شخص کو اس کی مدح کرتے ہیں. کیوں بھلا؟ کیونکہ اس کا عقیدہ ہم سے ملتا ہے. امام باقر ہمارے عقیدے کو تسلیم نہیں کریں گے, وہ ہمارے عقیدے کو صحیح نہیں کہتے, اس لیے امام باقر سے تکلیف ہے. لیکن اوپنلی امام باقر کو تخت آدھی نہیں کر سکتے. سارے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس مدلس کے بارے میں وہ تفصیل سے لکھتا ہے. یہ بصرے میں آئے فاردنا قالا فلاں راوی نے کہا معاف کر دیجئے, یہ دل نہیں چاہ رہا چھوڑنے کو. آپ سنیں گے تو آپ بھی کہیں گے شائستہ تھا مولانا آپ نے یہ بیان کی بات. سارا ٹیکسٹ زاہدی کا ہے. زاہدی کہتے ہیں کہ قیس ابن ربی راوی قدم القتادہ الکوفہ, قتادہ کوفہ آئے. لوگ آئے کہ یار کوئی عالم آیا ہے, ان سے جا کر حدیث اخذ کرتے ہیں. زمانے حدیث تھا, علم تھا. آئے ان کے پاس فاردنا ان نأتی فقیل لنا انہو یبغض علیان, یہ دشمن علی مرتضی ہے. علی مرتضی کو اپنی برا بلا کہتا ہے. وہ حدیث آپ کے ذہن میں ہے نا, سارے سنی شیعہ سب نے رپورٹ کیا یا علی لا یبغضک الا منافق ولا یحبک الا مؤمن. اے علی مومن فقط آپ سے محبت کرے گا اور آپ سے بغض فقط کون رکھے گا؟ منافق. لکھ رہا ہے کہ لوگوں نے کہا یہ تو بغض علی رکھتا ہے, اس سے ہم حدیث نہیں لیں گے, ترہ کو چھوڑ گئے. فلم نہ آتے ہی اس کے بعد نہیں سننے آئے. ختم کر رہا ہے ایک دو جملے میں بس. اب توجہ فرما رہے ہیں, یہ علی علیہ السلام سے بغض بھی رکھتے تھے, اندھے بھی تھے, آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتے, اور کہہ رہے شمس الدین وہابی کہ یہ امام باقر سے افضل ہے. امام باقر ان کے درجے کو نہیں پہنچتے. پوائنٹ میرے بھائیوں میری بہنوں, پلیز بی کیئرفل which imam you listen to, which person you listen to, which majlis or speech or a clip on video in mainstream media you listen to. It's very important because there are so many shayateen of shaitan al-iblis to distract you from the straight path. So be very careful. With that I had time and I could communicate more. میں آپ کو اور بتاتا ایک دو جملے بس, شاید اگر زندگی رہی تو پھر آپ کو تفسیر کا بتانا چاہ رہا تھا. اس سبوں نے لکھا یہی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تھوڑا سا وقت کم تھا, موضوع بڑا زیادہ تھا, ٹائم کم ہو گیا تو معاف کر دیجئے, لیکن یہ سن لیجئے مسئلہ. 1-2 منٹ میں ختم کر دوں گا انشاءاللہ. اب تک تو نہیں گئے, چھوڑ دیں بعد میں بات کر لیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ اللہم صلی علی جو ہے تائید کی ہے یا خاتمے کی ہے؟ بے نو فرمائے حدیث حب اہل بیت
بڑا مشکل موضوع ہے، اس کو اکثر لوگ سمجھتے ہیں بڑا آسان ہے۔ خود اس امام باقر علیہ السلام نے خلیفہ کے سامنے تمام مسلمین والا سلام کیا، اس نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا۔ امام باقر، امام صادق دونوں تشریف لے کے گئے تھے، دونوں کو ہمارے امام ایسے ہیں تو کہا تم نے مجھے خلیفہ والا سلام کیوں نہیں کیا؟ اور میں تم مسلمین میں سے ایک مسلمان ہو، سارے مسلمانوں والا سلام۔ تفسیر ان قتادہ، یہ قتادہ کے عقائد یہ ہیں، الیوم الذی تاب اللہ فی علی آدم یوم عاشورہ، جس دن حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی وہ یوم عاشورہ کا دن تھا۔ یعنی یوم عاشورہ بڑا عظیم دن ہے، دمشق کا نا، دمشق کا ہے، اس طرح کی ان کی ذہنیت ہے۔ بہرحال وہ جو کتاب ہے، وہ جو حدیث آیت میں نے پڑھی تھی کہ فاسألوا اہل الذکر، اب یہ سنی علماء کی تفسیر کے نام ہے، یہ زمخشری الکشاف ان کا بہت بڑا مفسر ہے، کہتا ہے ہم اہل الکتاب، اہل ذکر کون ہے؟ بس یہ ہے ہوا بھی اہل ذکر، ذہن میں نہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، question the people of reminder if you don't know. If you don't know, question them. Who are they? Sunni ulama are saying that hum ahlul kitabe, they are the people of the book. Razavi hum ahlul kitabe wa ulama al-akhbare, they are the people of the book. Suyuti yani fasalu ala dhikri wal kutub al-madiyate, past books, question them. This is what they mean by ahl dhikr. ابن کثیر کہ جس میں یہ مینشن کرتا ہے اس میں کہ ابن کثیر کے درجے تک امام باقر تفسیر میں نہیں پہنچتے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کتب الماضیہ وہکذا فلان 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 نے روایت کی ہے، اہل الکتاب ہے، اہل کتاب 15 کا اقوال لے کے آتا ہے، خود پتہ نہیں اس کو ہوتا کون سا ہے کون سا نہیں، فقط 15 قول نقل کر دیتے ہیں بس۔ اب امام باقر علیہ السلام سے، اور خود زاہبی نے بھی یہ لکھا ہے، میں خود اسی کی بات بتا دوں گا، قضا قول ابی جعفر الباقر نحن اہل الذکر، کہتے ہیں امام باقر نے فرمایا نحن اہل الذکر، ہم ہیں اہل ذکر۔ حداقل اس نے یہ تو رپورٹ کیا کہ امام باقر کا نظریہ تھا کہ اہل ذکر ہم ہیں۔ زاہبی اگر امام باقر کا تمہیں پتا ہے کہ اہل بیت رسول میں سے ہیں، نبی کی اولاد میں سے ہیں، مفسر قرآن ہے، اہل علم و عمل ہے، تو تم زاہبی دوسروں کو چھوڑ کر امام باقر کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ جس کا نانا رسول خدا، ایک سائڈ سے نانا علی مرتضیٰ، دوسری طرف سے جد امام حسن امام حسین، اس شخص سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے؟ عزیزدارو، اگر میں 2 منٹ میں کوئی امام باقر کی مصیبت دینا چاہوں، اس امام کی ایک مصیبت اتنی دردناک ہے۔ شیخ عباس قمی، یہ جو مفاتیح الجنان ہم پڑھتے ہیں ان کی بڑی قراقت مصائب کی کتاب ہے منتہی الاعمال، اس میں یہ حدیث کہتے ہیں جب امام باقر کا آخر وقت آیا تو امام صادق کو پاس بٹھا کر امام باقر نے وصیتیں کرنا شروع کی، بیٹا میری قبر زمین سے 4 انگشت بلندتر بنانا، پہلی وصیت قبر، بیٹا مجھے 3 پارچوں میں کفن دینا، میرا وہ جو لباس جس میں میں ہمیشہ جمعہ پڑھتا تھا اس کو مجھے کفن کے طور پر پہنانا، اور بھی وصیت کی لباس کے بعد میں، کفن کے بارے میں وصیت کی، بیٹا میرا امامہ جو ہے نا اس کو عدد کفن شمار نہ کرنا، میرا امامہ مجھے پہنانا لیکن اس کو لباس میں یعنی کفن کے حصے میں شمار نہ کرنا۔ آپ اہتمام دیکھ رہے ہیں، ایک امام دوسرے امام کو پاس بٹھا کر بتا رہا ہے ایسے میری قبر بنانا، بیٹا خود مجھے غسل دینا۔ یہ امام باقر کربلا میں موجود تھے، امام زین العابدین بھی کربلا میں موجود تھے۔ امام باقر نے کہا بیٹا میرا امامہ مجھے پہنانا اضافی لباس جو مستحب ہے، مستحب سمجھ کر۔ آپ کو پتہ ہے امام حسین کا امامہ، جب امام حسین وہ آخری لمحوں میں جہاد کے اخیر پر امام میں اتنی سکت نہیں تھی امام کھڑے ہو سکیں، ایک ملعون نے آگے بڑھ کر امام کے شانے پر نیزے سے ایسا وار کیا کہ امام اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکے، امام نے جواباً اس کو گرتے گرتے میں جھکتے ہوئے بدن کے ساتھ امام نے جوابی وار کیا، اس کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ لیکن جب امام حسین سائیڈ کی طرف زمین پر تشریف لائے نا، امام کا امامہ نیچے گر گیا۔ میرے پاس وہ مقتل کے الفاظ نہیں ہے کمی کے وقت کی وجہ سے۔ اب درد کا احساس کریں کہ ایک شخص، اب پتہ ہے عرب میں امامے کے بنا، اب پتہ ہے یہ کیوں امامہ اتارتے ہیں، یہ مصیبت،
عزا کی علامت کے طور پر، میں بہت مصیبت زدہ ہوں. اب غم کا اندازہ لگائیے. اے مولا باقر، آپ نے اپنے بیٹے سے خود کہا میرا امامہ مجھے پہنانا. امام حسین کا امامہ یہ لعین اٹھا کر لے گئے، امام حسین کا لباس یہ لعین اتار کر لے گئے. آپ کو مولا باقر، آپ کو کفن نصیب ہوا، آپ کے بیٹے نے کفن پہنایا، لیکن امام حسین کو کفن تو درکنار ان کے بدن پر موجود جو انہوں نے پھٹا پرانا لباس پہنا تھا اس کو بھی اتار کر لے گئے. یہ شمس الدین رازوی اس کے امثال کو یہ مصائب اہل بیت پڑھنے چاہیے، پھر ان کو یاد کرنا چاہیے کس کی پیروی کرنا واجب ہے، اور احادیث رسول اور آیات قرآن پڑھنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اور جو آیات اہل بیت ہے، آیت اولی الامر ہے، ذہبی یہ حق ادا کر رہے ہو اولی القربا کا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون میں تو تم شاید جھگڑا کر لو، لیکن جو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، وہ ساری آیات یہاں پر لائیں، اپنے بچوں کو یہ استدلال سمجھائیں. Oh Allah, for the sake of Ahlul Bayt alayhim assalam, forgive us, forgive our parents, keep us steadfast on the right path, oh Allah, path of Rasulullah and Ahlul Bayt alayhim assalam. Allahumma ajjil li waliyika al-faraj, Matami Hussein. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjil farajahum.